مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں پھیلائے گئے زہر آلود پروپیگنڈے کا گلا گھونٹ دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کوئی خط ملا بھی تو اسے وزیراعظم شہباز شریف کو بھجوا دیں گے۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، ملک اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ پاک ترکیہ دوستی زندہ باد، ترک صدر طیب اردوان کا پاکستان میں شایان شان استقبال، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے سلامی دی، دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی چلائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خوش آمدید کہا، ایوان صدر میں آصف علی زرداری نے استقبال کیا۔ عشاء کی تقریب میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، وفاقی وزراء، اتحادی جماعتوں کے سربراہان آئے، 3 وزراء اعلیٰ بھی تقریب میں شریک، علی امین نہیں آئے۔ We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade, bilateral trade, but unfortunately it is still a long way to go. To invest in Pakistan or import from Pakistan, export to Pakistan, and for this I will act as a Chief Executive Officer of Pakistan as far as Turkish businessmen are concerned. پاک ترکیہ تجارت $5 ارب تک بڑھانے کا عزم، وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان ترکیہ بزنس فورم کی تقریب سے خطاب، کہا آج کا ترکیہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تبدیل ہو چکا ہے، ترک سرمایہ کاروں کو سہولتیں دیں گے، دوستی کو نئی بلندیوں کو لے کے جائیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ اقتصادی راہداری اہم منصوبہ ہے، علاقائی تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے ترک زبان میں طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترکیہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، تجارت اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی، ایئر فورس اور الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، ملٹری اور سول شخصیات کے دورے ہوں گے، توانائی، کانکنی اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ ترک صدر طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ ترک صدر کا آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو الیکٹرک کار کا تحفہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی، وزیر اعظم نے لگژری کار گفٹ کرنے پر مہمان صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کا تاریخی دورہ پاکستان، اسلام آباد پاک ترکیہ دوستی کے رنگ میں رنگ گیا، شاہراہ دستور پر خوبصورت پھولوں اور جھنڈوں کی بہار، اسلام آباد کا سیکٹر F8 اور F9 ترک صدر کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے منعقدہ تقریب میں طیب اردوان انٹرچینج کی تختی کی نقاب کشائی، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول امین اردوان سے ملاقات، مریم نواز اور امین اردوان کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ترک ماڈل کی مدد سے ستھرا پنجاب پروگرام بنایا، صاف شہر زیادہ سرمایہ کاری لاتے ہیں، پنجاب کو دنیا کے صاف خطوں میں شامل کریں گے۔ مریم نواز اور ترک خاتون اول نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا۔ یہ پیکا ایکٹ دراصل پیکا ایکٹ ہے، ہم صحافیوں کے قدم با قدم چلیں گے، مولانا فضل الرحمان کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسلام آباد میں صحافیوں کے اجتماع سے خطاب میں کہا اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور JUI کو لڑانے کی کوشش ہوئی، سیاستدانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو وہ وفد ملا ہے، ججوں کو نہیں ملا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو وہ پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ڈسچارج کرتے ہیں،
اور ان کے اپنے 2-3 پروگرامز ہیں جس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ایک ایکسٹینسو پروگرام ہے جس میں لیگل ریفارمز ہیں، جس میں رول آف لا کا ایک پروگرام ہے جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن چلاتا ہے، جس میں جوڈیشل سسٹم کا جو بیک لاگ ہے اس کو دور کرنے کا ہوتا ہے، اور ان سارے پروجیکٹس کے لیے END کے ذریعے EAD کے ذریعے اکنامک افیئر ڈویژن کے ذریعے حکومت پاکستان مختلف ملٹی لیٹرل جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے گرانٹس یا ایڈز بھی لیتی ہیں۔ IMF کے وفد نے ججز سے نہیں چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا IMF وفد نہ کسی مقدمے کا پوچھنے گیا نہ ہی کوئی مقدمہ کیا، چیف جسٹس سے وقت مانگا تھا۔ IMF نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی۔ IMF وفد کل سپریم کورٹ بار سے ملے گا۔ IMF مشن نے بذریعہ ای میل رابطہ کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا نے کل 3 بجے کا وقت دے دیا۔ IMF وفد چیف جسٹس پاکستان سے مل چکا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری ملتوی، کل حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات۔ جسٹس سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے۔ ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر عارضی نہیں ہوتا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی پر اٹارنی جنرل کا موقف چیف جسٹس کے برعکس نکلا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان امان کا کہنا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے تحفظات سے متفق نہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی سب سے نیچے نہیں کی جا سکتی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 9 مئی کو حد کر دی گئی، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ جواب گول کر گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کراچی آمد، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کم وسائل کے باوجود پاکستان کوسٹ گارڈز کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضرورت مند بے گھر افراد کے لیے بڑا فیصلہ، بے گھر افراد کو 3 مرلے کے مفت پلاٹ ملیں گے۔ پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے۔ لاہور ریجن کے 3 اضلاع کی 5 اسکیموں میں 518 پلاٹ دیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے، مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، ٹریفک کے مسائل اور حادثات کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے، پولیس سمیت دیگر متعلقہ محکموں کو اہم ہدایات جاری کی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تمام ہیوی ٹریفک کی فٹنس چیک کی جائے گی، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیاں سڑکوں پر نہیں لائی جا سکیں گی، موٹر سائیکل سمیت تمام ٹرانسپورٹ کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ گھروں میں گاڑی دھونے پر مکمل پابندی عائد، 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، تعمیراتی مقام پر بھی زمینی پانی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ ماحولیات نے تمام غیر قانونی سروس اسٹیشن فوری بند کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور کے 450 سروس اسٹیشنز کو وارننگ نوٹس جاری، واٹر ری سائیکلنگ پلانٹس لگانے کے لیے 28 فروری تک مہلت دے دی۔ محسن نقوی کی کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی سہولت، نادرا میگا سینٹر ناظم آباد میں پاسپورٹ کاؤنٹر بھی فعال۔ وزیر داخلہ نے نئے پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ پاسپورٹ آفس 3 شفٹ میں 24 گھنٹے کام کرے گا۔ شہریوں کا بہترین سہولتوں کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار، وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف تاریخی فتح، 353 رنز کا پہاڑ جیسا بڑا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ محمد رضوان اور سلمان آغا کے درمیان 260 رنز کی شراکت۔
दोनों ने सेंचुरियां बनाई और टीम को कामयाबी दिलाई। सलमान आगा ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 122 रन। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में ही होगा। अफ्रीकी क्रिकेटर से तकरार, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माने। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25, सऊद और कामरान पर 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 5 रोज बाकी। आईसीसी ने लाहौर और पिंडी स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। 3 मुल्की सीरीज के बाद कराची स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा। पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। बख्शिश और मगफिरत की रात शब बारात अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ये रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और मगफिरत का खास मौका है। रिवायात के मुताबिक इस रात कायनात के तमाम उमूर तय किए जाते हैं। मुसलमान अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा करेंगे। बख्शिश, ईमान, रिज्क की कुशादगी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं होंगी। खुसूसी इबादत का सिलसिला सारी रात चलेगा। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। जंग का खात्मा किसी की हार जीत पर नहीं होगा। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में गुफ्तगू, ट्रंप की प्यूटन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा प्यूटन ने यूक्रेन जंग खत्म कराने की ख्वाहिश जाहिर की है। वो और सदर प्यूटन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर का यूक्रेनी हम मनसब को फोन, जंग में हलाकतें रोकने पर इत्तेफाक। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। चीन ने भी गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक गजा फलस्तीनियों का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। अरब लीग ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नो पर मुत्तफिक। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक मशरिक वस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब फलस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर चुके हैं।